غور فرمائے کہ یہ جملہ کسی اور کی زبان سے نہیں نکلا بلکہ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا ہے. وہ ابو بکر جو صدیق اکبر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے. پیارے آقا کی ذات مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے اور یہ صدیق کا لقب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انہیں عطا فرمایا ہے. قرآن مجید خود اس پر گواہی دے رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ شخص جو سچ لے کر آئے اور وہ شخص جس نے سچ لانے والے کی تصدیق کی ہے، سچ لانے والے کو سچا کہا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام عقائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، 22 جمادی الاخر حضرت یار غار صدیق باوقار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. تو اسی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، کہ وہ شخص جو سچ لے کر آیا، وصدق به، اور وہ شخص جس نے سچ لانے والے کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی متقین میں شامل ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والوں میں، پرہیزگاری کرنے والوں میں شامل ہے. حاضرین کرام، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سچ لے کر آیا، ان سے مراد عقائد و جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. وصدق به، اور وہ شخص جس نے سچ لانے والے کی تصدیق کی، اس سے مراد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اولئک هم المتقون، متقین میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو سب سے افضل و اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بڑی بلندی اور رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی افضل ترین ہے، اس دنیا میں اگر کسی کا مقام بلند ہے، کسی کا مرتبہ بلند ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ساری زندگی سچ بولتا رہتا ہے، جس کی زبان پر ہمیشہ سچ ہی سچ رہتا ہے، اس کے کلام میں کبھی جھوٹ پایا نہیں جاتا، سوائے سچ کے کوئی اور بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، تو ساری دنیا اسے صادق کہتی ہے، سچ بولنے والا کہتی ہے۔ اور وہ شخص جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو ملا کر باتیں کرتا ہے، تو اسے کاذب یعنی جھوٹا کہا جاتا ہے۔ اور لوگ اس کے جھوٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کے بار بار جھوٹ بولنے کی عادت کو دیکھتے ہوئے اسے کاذب کہتے ہیں، اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ اور ہر ایک کے ذہن میں یہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس شخص کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو ملا کر توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے، اس لیے اسے دنیا کاذب کہتی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، جو اپنے کلام میں سچ کے سوا کسی بات کا استعمال نہیں کرتا، کسی کلام کا استعمال نہیں کرتا، کسی جملے کا استعمال نہیں کرتا۔ اس کی زبان پر اگر کوئی جملہ آ جاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی کلام نکل جاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جملے کو بیکار جانے نہیں دیتے، اس کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع ہونے نہیں دیتے۔ چنانچہ ایک جنگ کا موقع تھا، کفار و مشرکین کے ساتھ حق و باطل کے درمیان میں سفارائی چل رہی تھی، مسلمان ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، کفار ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے بیچ میں زور آور حملہ ہو رہا تھا، زوردار لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ اسی جنگ میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت مالک بن زنان رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے اور بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ ایک کافر کی تلوار آ کر آپ کے جسم پر لگتی ہے، اور جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ اسی مقام پر شہید ہو کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا موقع، شہادت کا جام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنگ میں اپنا فضل اور کرم کا ایسا اللہ نے قدرت کی نشانی دکھائی ہے، ایسا قدرت کا شاہکار اللہ نے دکھایا ہے کہ اس جنگ میں اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور جب تمام مسلمان واپس لوٹ رہے تھے تو مدینہ منورہ کے داخلے پر حضرت مالک بن زنان رضی اللہ عنہ کی والد محترمہ تشریف فرما ہے، اور آنے والوں سے پوچھ رہی ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ میرا بیٹا مالک کہاں ہے، اے لوگوں میرے بیٹے کی کوئی خبر مجھے بتا دو، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ زندہ ہے یا اس نے شہادت کا جام نوش کر لیا ہے۔ ہر آنے والا یہی کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے بیٹے کے بارے میں
کچھ معلومات نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ نے ایک سے پوچھا، دو سے پوچھا، تین سے پوچھا، تقریباً 7-8 لوگوں سے آپ نے دریافت فرمایا کہ میرا بیٹا مالک بن زنان کہاں ہے، میرے بیٹے کی کوئی خبر موجود ہے؟ سب نے اپنی ناعلمی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ پیچھے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، شاید آپ ان سے دریافت کر لیں گے تو آپ کو اپنے بیٹے کی خبر مل جائے گی۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت مالک بن زنان رضی اللہ عنہ کی والد محترمہ تشریف لاتی ہیں اور آ کر پوچھتی ہیں، اے ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ میرا بیٹا مالک بن زنان کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدیق کے کلام کا کتنا لحاظ ہے، صدیق کی زبان سے نکلنے والے جملے کا کتنا اللہ کے پاس لحاظ ہے، صدیق کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ تمہارا بیٹا پیچھے ہی آ رہا ہے۔ اس جملے کا نکلنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی زبان کی لاج رکھی، اور وہ بیٹا جو جنگ کے دوران شہید ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اسے زندگی عطا فرمائی، اس کے جسم میں پھر سے جان اللہ نے عطا فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ نے ایسی لاج رکھی کہ جو مردہ ہو چکا تھا اس کے جسم میں اللہ نے پھر سے جان عطا فرما دی ہے، اسے پھر سے اللہ نے زندگی اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ جملہ کسی اور کی زبان سے نہیں نکلا بلکہ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا ہے۔ وہ ابو بکر جو صدیق اکبر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا کی ذات مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ صدیق کا لقب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید خود اس پر گواہی دے رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ شخص جو سچ لے کر آئے اور وہ شخص جس نے سچ لانے والے کی تصدیق کی ہے، سچ لانے والے کو سچا کہا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور حاضرین کرام، آپ نے سفر معراج کے واقعات کو سنا ہی ہوگا، آپ نے سفر معراج کے واقعات کو دیکھا ہی ہوگا۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا میں نے سفر مکمل کیا ہے، اور وہاں کی میں نے مسجد کے منبر و محراب کو بھی دیکھا ہے، حضور نے تمام باتیں ارشاد نہیں فرمائی کہ میں آسمانوں کی سیر بھی میں نے کی ہے، جنت و دوزخ کا بھی میں نے مشاہدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار میں نے کیا ہے۔ یہ تمام باتیں حضور نے نہیں بتلائی، اس لیے کہ تمام باتیں اسی کو بتلائی جاتی ہے جو اس کی تصدیق کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو، ورنہ ہر انسان ہر بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر بات کو سننے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے سامنے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا میں نے سفر کیا ہے، اور اس مسجد کے میں نے منبر و محراب کو بھی دیکھے ہیں، میں نے اس مسجد کی خوبصورتی کو بھی دیکھا ہے۔ اب یہ بات کفار و مشرکین کو ہضم نہ ہوئی، اور وہ آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں، اے ابو بکر جانتے ہو کہ تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ اے ابو بکر جانتے ہو کہ تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں، اس کے منبر محراب کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، اس کی خوبصورتی کا بھی انہوں نے مشاہدہ فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا، آپ نے فرمایا ہے گئے ہیں تو بالکل میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے دوست نے مسجد اقصی
अक़सा के मिंबर और मिहराब को भी देखा है, उसकी खूबसूरती को भी देखा है, और रात के थोड़े से हिस्से में वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक भी गए हैं। तो हाज़िरीन किराम, लोगों ने कहा कि अबू बकर, क्या तुम्हारी अक़ल पर पर्दे पड़ गए हैं? क्या तुम्हारी सोच पर गफलत के पर्दे डाल दिए गए हैं? क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है कि कई 100 किलोमीटर का सफर है, वो भी रात के थोड़े से हिस्से में कैसे तय हो सकता है, और फिर जाकर वापस आना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने इन आंखों से देखा है कि मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो अजीम बारगाह है कि जहां पर हजरत जिब्रील अमी लम्हे भर में आते और लम्हे भर में वापस तशरीफ ले जाते, अल्लाह का पैगाम लेकर आते और फिर वहां से वापस तशरीफ ले जाते, और उनके आने जाने में बड़ा कम वक्त लगता था, उनके आने जाने में बहुत थोड़ा सा वक्त इस्तेमाल हुआ करता था। अगर जिब्रील आ सकते हैं तो फिर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं उनकी बात को तस्लीम करता हूं। और हाज़िरीन किराम, यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर ले कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मिअराज आपने तशरीफ ले गए, सफर मिअराज के मौके पर आपने जिन जिन चीज़ों का आपने मुशाहिदा फरमाया, जब वापस तशरीफ लाए तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम बातों को लोगों के सामने इरशाद फरमा दें, तमाम वाक़ियात का जो आपने मुशाहिदा फरमाया है वो लोगों के सामने रख दें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, लोग मेरी बातों का इनकार करेंगे, कोई मेरी बातों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हजरत जिब्रील अमी की जुबान से निकलने वाले अल्फाज को देखें, ये हजरत जिब्रील फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आपके बात का यकीन करे ना करे, लेकिन सिद्दीक अकबर आपकी बात का जरूर यकीन करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी हर बात को तस्लीम करेंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में उन्हें सच्चा कहा है, सच्चे की तस्दीक करने वाला कहा है। तो आप गौर फरमाएं कि ये मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फरमाया है। और कौन अबू बकर सिद्दीक कि जिनकी शान में कुरान मजीद की आयात मुबारका का नुज़ूल होता है, कौन अबू बकर सिद्दीक के आसमान पर जितने सितारे हैं वो तमाम के तमाम सितारों की तादाद में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा ने किया है। तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, फिर मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक़ की नेकियां कहाँ गई हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, उमर की तमाम नेकियों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और हजरत अबू बकर की एक नेकी को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो वही पल्ला भारी होगा जिसमें अबू बकर की नेकी रखी हुई होगी। तो ये मकाम और शर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फरमाया है। आज कुछ कम ज़हन लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नाउज़ बिल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को धोखा दिया है, उनके मकाम व मर्तबे पर आपने अपना कंट्रोल कर लिया है, आपने कब्जा कर लिया है, आपने उनके साथ धोखेबाजी की है, गद्दारी की है। हाज़िरीन किराम, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है कि जिनको शेर खुदा कहा जाता है, हैदर कर्रार कहा जाता है। और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि कभी तुम किसी से कोई चीज ना मांगना, और अगर तुम्हारा किसी के पास से थोड़ा सा भी हक आना हो तो उसे मांगने में शर्म व हया का दामन को सामने नहीं रखना, बल्कि तुम्हारा जो भी हक है उसे बरमला अपने हक को मांग लिया करना, लोगों से अपने हक को बोल कर हासिल कर लेना। ये हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का कौल मुबारक है। तो आप अंदाजा फरमाएं, जो ये इरशाद फरमा रहे हैं, क्या वो अपने हक के साथ किसी की गद्दारी को देख सकते हैं, किसी की धोखेबाजी को बर्दाश्त कर सकते हैं? और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का
بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے، بے انتہا محبت فرمایا کرتے۔ ان صحابہ کرام کی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ نہ کبھی حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میں کوئی باتوں کو برا سننا آپ برداشت فرمایا کرتے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ یار غار کے خلاف میں کسی نازیبہ بات کو سننا آپ گوارا فرماتے۔ حاضرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا جو جو مقام تھا، جو جو مرتبہ تھا، پیارے آقا نے انہیں ان کا وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ ان کی مقام اور رفعت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات ہی میں ہی آپ نے اسے ظاہر فرما دیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور کے زندہ ہونے کی حالت میں آپ نے 17 نمازوں کی آپ نے امامت فرمائی ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بے انتہا محبت تھی، ایسی بے پناہ محبت تھی، اس ذات کا جس کا سایہ نہ تھا، لیکن جب سے آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے۔ چاہے خلوت کا معاملہ ہو یا لوگوں کے سامنے مجمع کا معاملہ ہو یا علیحدگی کا معاملہ ہو یا صبح و شام کا موقع ہو، ہر حال میں حضور کی صحبت کو اختیار فرمایا کرتے، اور جب پیارے آقا کی بارگاہ سے واپس آتے تو آپ کا دل بے چین اور بے قرار رہا کرتا، آپ کا دل بے چین اور بے قرار رہا کرتا، اور اس وقت تک آپ کے دل کو قرار نہیں آتا جب تک کہ پیارے آقا کے چہرے مبارک کا دیدار نہ کر لے، حضور کے چہرے انور کا دیدار نہ کر لے۔ اور کون؟ ابو بکر، جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا خدا سچا ہے، تو میں لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیت اللہ شریف میں جا کر، حرم کعبہ میں جا کر لوگوں کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی شان میں کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ابھی حالات ہمارے خوابوں میں نہیں ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کے سامنے جا کر میری تعریف بیان کرو گے، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرو گے، وہ تمہارے ساتھ سختی کا مظاہرہ کریں گے، وہ تمہارے ساتھ ظلم و ستم کریں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، آپ حرم کعبہ میں جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت پر آپ نصیحتیں کرنے لگتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر لوگوں کو واضح نصیحتیں فرما رہے تھے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، حضور کی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو مشرکین مکہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارے، اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، اور آپ کے گھر والوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اور جب رات میں آپ کو ہوش آیا تو آپ کی والدہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بیٹے کو ہوش آیا تو ماں کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہونے لگے، خوشی کا اظہار چہرے سے جھلکنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، تم صبح سے بے ہوش تھے، اب ذرا تم ہوش میں آئے ہو تو تھوڑا سا پانی نوش کر لو۔ تو حضرت ابو بکر کی محبت پر قربان جائیں کہ جنہیں مشرکین مکہ نے بہت مارا پیٹا تھا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، اب یہ حال نہیں ہے، اتنی جسم میں طاقت نہیں ہے کہ خود اٹھ کر بستر سے بیٹھ سکے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے
میری والدہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے آقا کی کیفیت کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تو صبح سے بے ہوش پڑا ہوا ہے اور تیرے حلق کے نیچے ایک کھانے کا دانہ تک نہیں اترا، پانی کا ایک خطرہ تک نہیں گزرا اور تو انہیں یاد کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امی جان آپ مجھے سہارا دیں۔ جب سہارا دے کر ماں نے اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے آقا محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک میں ان کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں میرے دل کو سکون نہیں آئے گا، میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ یہ محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حاضرین کرام ذرا غور فرمائیں کہ جسم میں اٹھنے کی طاقت موجود نہیں ہے، جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ سکیں، لیکن اس حالت میں بھی آپ کسی کو یاد فرما رہے ہیں تو وہ آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے ہیں، اور ایسی بے انتہا حضور سے آپ کی محبت کا معاملہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ پر آپ عمل کرنے کی کوشش فرمایا کرتے، ایک ایک سنت مبارکہ کو آپ لوگوں سے معلوم کرتے، ڈھونڈتے اور تلاش کر کر اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بھی آج حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن سنتوں کے معاملے میں جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کتنا سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، کتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا ہے، کتنی آقا کی سنتوں پر اس کا عمل ہو رہا ہے، اور کتنی سنتوں کو اس نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں سے پوچھ کر معلوم کرتے ہوئے حضور کی سنتوں کو لوگوں سے معلوم کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم محبت کا دم بھر رہے ہیں، محبت کے دعوے کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں، اور یاد رکھیں کہ جب سچی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا انعام کیا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اے میرے گھر والوں، جب میری وفات ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو میرے حبیب کے در پر لے جا کر رکھ دینا، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دینا، حجرہ عائشہ کے پاس رکھ دینا، جہاں پر پیارے آقا کا مزار مبارک موجود ہے اس کے دروازے پر لا کر رکھ دینا، اور یہ کہنا کہ آپ کا غلام آیا ہے اور اگر اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے وہاں پر حضور کے قدموں میں لے جا کر دفن کر دینا، اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دینا۔ حاضرین کرام جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے اور آپ کی وصیت کے مطابق جب عمل کیا جاتا ہے، حضور کے روضے مبارک کے پاس لے جاتا ہے، دروازے مبارک کے پاس آپ کو لے جایا جاتا ہے، اور جا کر کہا جاتا ہے کہ ایک غلام آپ کا آیا ہے اور اس کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ ایک حبیب کو اس کے حبیب کے پاس لے آؤ، ایک محبت کرنے والے کو اس سے محبت کرنے والے کے پاس لے آؤ۔ حاضرین کرام یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ وہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے، کس طرح وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر
عمل پیرا ہوا کرتے تھے، ان صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کا مقصد حیات ہی پیارے آقا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کو بنا لیا تھا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کو بنا لیا تھا۔ تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے آقا کے لیے اپنے جان مال ہر چیز کی قربانی دینے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ثبوت کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن پر حضور نے عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح پیارے آقا سے انہوں نے سچی محبت کا اظہار فرمایا، اور جب سچی محبت انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ان کی صداقت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور وہ شخص جس نے سچ لانے والے کی تصدیق کی ہے، سچ لانے والے کو سچا کہا ہے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ تو یہ انعام اللہ کی بارگاہ سے ان لوگوں کو ملتا ہے جو سچی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جو سچی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، جو پیارے آقا کے سچے غلام بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حضور سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پیارے آقا کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور کامل طور پر شریعت مطہرہ کے پابند بن جائیں، اسلامی تعلیمات کے پابند بن جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے شمار اجر و ثواب سے انعامات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، اور ہمیں شریعت مطہرہ کا کامل طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔